آپ چونکہ عمران خان صاحب کے فارمل وکیل تھے وہاں پہ، سارے کے سارا اپنے کیس وہاں پہ لڑا، تو کیا آپ کے ساتھ کوئی فارمل کمیونیکیشن عدالت کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ آپ جس طرح انفارم کیا جاتا ہے نا، نوٹس کیا جاتا ہے کہ جی آپ چونکہ وکیل ہیں تو یہ اس کے حوالے سے ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے، تو یہ فارمل کورسپونڈنس ہے، یہ لیں جی فیصلہ، تو آپ کے ساتھ کس طرح کی کمیونیکیشن؟ جی بالکل نہیں، دیکھ یہ تو نارملی جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں کچھ میں ہوتا ہے کہ ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے اوپنلی کورٹ میں، لسٹ آتی ہے، باقاعدہ کاز لسٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بغیر کورٹ میں اناؤنس ہوئے بھی آ جاتی ہیں، تو یہ تو پریکٹس جو ہے اس میں مکس پریکٹس چلتی ہے۔ تو شعیب شاہین صاحب، آپ اور ابوذر نیازی جو مجھے لگ رہا ہے کہ جس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ہے جس کے اوپر آپ چیف جسٹس تک کہہ رہے ہیں عامر فاروق صاحب کہ نہیں یہ دوبارہ اس کے اوپر بینچ بنے گا، یہ جو ججمنٹ ہے یہ اب مجھے نہیں، میں اس کو پتہ نہیں کیا کون سی قانونی زبان استعمال کروں کہ اب اس کی کوئی مطلب کہ اٹ از نو ویلیو؟ نہیں وہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو بڑے معذرت کے ساتھ بڑے آنریبل جج ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارے ذاتی طور پر بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب اگر یہ کہیں گے اٹ ول بی اے مس کنڈکٹ آن ہز پارٹ، یہ جوڈیشل کونسل میں اگر کوئی چلا گیا، اگر کوئی جج ججمنٹ لکھنے کے بعد یہ کہے کہ جناب میں نیا بینچ بنا دوں گا، وہ نیا بینچ بنانے کا ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کا یہ سارا ڈسپیوٹ ابھی اسی بات پہ تو تھا کہ جب 9 ممبر بینچ نے 27/2 کو لکھ کے دے دیا آپ نیا بینچ کانسٹیچیوٹ کریں تو تب کانسٹیچیوٹ ہوا، اور سپریم کورٹ نے اس کو واضح کیا جب ایک بینچ بن جائے اس بینچ میں جب تک وہ جج خود ریکیوز نہ کرے وہ بینچ وہی رہے گا اور وہی فیصلہ دے گا، لیکن اگر کوئی جج ریکیوز کر دے یا وہ لکھ کے دے دے چیف جسٹس کو کہ ہم نئی بینچ میں بیٹھنا چاہتے یا نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں، تب 5 ممبر بینچ بنا تھا۔ اس لیے جج صاحب یا چیف جسٹس صاحب کوئی بھی ہوں، خواہ وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا وہ کسی بھی ہائی کورٹ میں ہوں، جب ایک فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے اور وہ کنکلوڈ ہو گیا کیس، کنکلوژن کے بعد ایون وہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اب مجھے یہ 2 ججز کا فیصلہ پسند نہیں ہے، میں 2 ججز اور بٹھا رہا ہوں اپنے ساتھ، لہٰذا یہ ختم ہو گیا۔ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل اگر یہ کہیں گے تو یہ مس کنڈکٹ ہوگا آن دی پارٹ آف دی چیف جسٹس۔ جی صاحب، خاور صاحب اور شعیب صاحب اور نیازی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تینوں ججوں نے ایک پیج پر سائن کیے ہیں اس ججمنٹ کے حوالے سے؟ جی سائن کر کے ہی بھیجے گئے ہیں نا جی، 2 جج صاحبان نے سائن کر کے بھیج دیا اور چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی سائن کر کے بھیج دیا تھا ایک ججمنٹ، پروپوز ججمنٹ، یعنی انہوں نے اپنا طرف سے لکھ دیا۔ 2 جج صاحبان نے ان سے ڈفرینس آف اوپینین کر لیا، جب ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو وہ پھر ججمنٹ فینالٹی اختیار کر گئی، سیڈ انویلپ میں بھیج دیا گیا چیف جسٹس کو فار اناؤنسمنٹ۔ اب جیسے ابوذر صاحب نے بتایا کہ اس میں یا تو وہ اس کو اناؤنس کرتے ایک دن پہلے نوٹس جاری کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی کل ہم اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ جب ریلیز ہو گئی ویب سائٹ پہ آ گئی تو یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جب ایک ججمنٹ آرڈر ریزرو ہو گیا جیسے کل تھا، وہ نور صاحب ان کا جو پی ایس ہے اس نے آ کر کے بتا دیا کہ جی یہ آرڈر ہو گیا، حالانکہ اصولی طور پر پریکٹس یہ ہے کہ جج صاحب خود آتے ہیں۔ جی اس میں ایک بات دیکھیں، یہ ایٹ بیسٹ جو ہے میں بھی شاہد کوئی پروسیجرل irregularity ہو جائے کہ 2 ججز کا فیصلہ آ گیا، ایک کا اپلوڈ نہیں ہوا، لیکن اس پہ اگر یہ کہیں کہ کوئی فیصلہ غلط آ گیا ہے یا فیصلہ چینج ہو جائے گا، میری نظر میں وہ فیصلہ چینج نہیں ہو سکتا، فیصلہ وہی رہے گا۔ ایٹ بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پروسیجر میں کوئی irregularity ہو گئی، لیکن فیصلہ جو ہے وہی رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ابوذر نیازی صاحب۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے جو نیب کا معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نیب کسی موقع کے اوپر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ان کے لیڈران ہیں ان کے لیے ایک زہر قاتل ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر کیا ان کے بیانات ہوا کرتے تھے، اور اسی نیب کا جو تعریفیں ہو رہی ہیں سب سے آپ سنیے گا کہ یہ کیا فرمایا کرتے تھے۔ نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے، کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب۔ مشرف کے دور میں نیب کیا کرتا تھا؟ صرف اس کو اٹھا لو۔ نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نیب کے کیسز سیاستدانوں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے، نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ خواجہ آصف صاحب بھی اس میں شریک تھے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے نیب تاک لگا کر بیٹھی تھی اور ان کو اس گلی کے
शायद मोड़ से नैब ने गिरफ्तार कर लिया। तरीका वारदात वही है कि आज एक और स्याह दिन है जमहूरियत के लिए, एक और वजीर आजम को नैब गर्दी और इस हुकूमत की फस्ताई गर्दी का निशाना बनाया गया है। आपके ऑनरेबल मेंबर्स उठाए जा रहे हैं और वो सारे अपोजिशन के आप गिनती कर लें, क्या नैब केसेस इन गवर्नमेंट अराकीन पर नहीं है? ये नैब न्याजी गठजोड़ का एक शाहकार आपके सामने आज पेश हुआ। नैब जो कर रहा है वो सबके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। नैब के जरिए आज सिर्फ एक काम हो रहा है, जो बोलता है उसको दबाया जाए, अपोजिशन को दबाया जाए।